اور میری قوم میں تم سے ایک بھیک مانگتا ہوں، عہد کرو کہ اپنی بیٹیوں کو وہ اچھا کرتا نہیں پہنائیں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، خدا سے ڈر کے وعدہ کرو، یہ وعدہ کرو کہ اپنی بیٹیوں کو باریک کپڑے نہیں پہنائیں گے، وعدہ کرو خدا سے ڈر کر۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا دشمن کیا کرتا، اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرماتے ہیں کتنی ایسی ہوں گی جو کپڑے پہننے والی مگر ننگی، ان کا مقصد کیا ہوگا؟ آگے روایت میں آگے جملہ فرماتے ہیں مائلات ممیلات، اللہ اللہ، ان عورتوں کا مقصد کیا ہو؟ پہلے نمبر پر مقصد یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو تکیں، میواتی زبان میں کہہ رہا ہوں، کیوں پہنیں گی ایسا کپڑا کہ دوسروں کو تکیں؟ کیوں پہنیں گی ایسا کپڑا؟ ممیلات، کوئی موئے دیکھے۔ آ رہی ہے بھائی بات سمجھ میں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے اعمال محنت کے باوجود بیکار نہ چلے۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، کیسی عورتیں ہوں، تو کیسا باپ ہے جو بیٹی کا انگ دیکھے اور برداشت کرے؟ کیسا سسر ہے بیٹی کا جسم دیکھے اور برداشت کرے؟ روپڑا کے ایک حاجی کا واقعہ، اب سنانے کا وقت نہیں۔ سسر کے سامنے بہو کی پینڈی ننگی ہو گئی، اندر کوٹھا میں گئے، بندوق لائے، گولی مار کر کوٹھا میں دفن کر دی، آج تک دفن ہے۔ اس میوات کے آدمی ایسے تھے، آج کیا ہو گیا؟ میری قوم تم سے اور مجھ سے عجیب عجیب سوال ہوں گے، اور میوات والوں تم سینما دیکھنے والوں کو پکڑ کر لائے مسجد تک، میوات والوں تم ناچنے والیوں کو پکڑ کر لائے مسجد تک، میوات والوں تم گانے والوں سے توبہ کرا کر آئے، میوات والوں تم جھلی والوں کو پکڑ کر لائے، تم رکشے والوں کو پکڑ پکڑ کر لائے، تم بازار سے لوگوں کو گھیر کر لائے، لوگوں نے تمہیں دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائی، تم بتا دو تمہاری بیٹیوں کی حیا کہاں گئی؟ عجیب سوال۔ تمہیں دیکھ کر لوگوں نے سامنے باندھنے سیکھے، تمہیں دیکھ کر لوگوں نے سنت کے مطابق تہمت پجامے سیکھے، تمہیں دیکھ کر لوگوں نے سنت کے مطابق کپڑے پہننے سیکھے، ساری دنیا کے یونیفارم بدلوا کر تم نے لوگوں کے سروں پر صافے بندھوائے، تم نے لوگوں کے سروں پر کرتے، جسم پر کرتے پہنائے، اور تم ان کے کرتے جو پھینک کر آئے تم پہن کر مسجد میں آئے۔ یہ سوال ہوگا۔ بار بار مولوی زاہد صاحب، مفتی زاہد صاحب ابھی ایک جملہ فرما رہے تھے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جس آیت پاک کا مفہوم یہ ہے آخری جملے کا، مالدار بن کر مرنے کی کوشش نہ کرو، اور ٹھوڈار چودھریوں عہدیدار بن کر مرنے کی کوشش نہ کرو، ایماندار بن کر مرنے کی کوشش کرو، تقوی دار بن کر مرنے کی کوشش کرو۔ بلڈنگ والے بن کر مرنا چاہتے ہو، حویلے والے بن کر مرنا چاہتے ہو، چودھرا بن کے مرنا چاہتے ہو، قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ ایماندار ہو کر مرو، اسلام دار ہو کے مر بنو۔ کیا موت آ رہی ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کو سب جانتے ہیں، کسی کو کہنے کی 4 مہینے لگانے والے، چلے لگانے والے، آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، کہو تمہارے پیروں میں صافہ رکھ دوں، بیٹیوں کو بے غیرت مت ہونے دو، اولاد کو آوارہ مت ہونے دو۔ یہ بچے بے نمازی ہوئے،
قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں نیک بن کر بچہ مرا تو حضرت ملک الموت اس حال میں سامنے آئیں گے کہ ان کی پیشانی پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اگر بچے کو نمازی بنا کر مارا اس کے لیے کلمے کا پڑھنا آسان ہوگا۔ بچے کو دیندار بنا کے مارا، نبی کے طریقے پر لانے کی کوشش کی، سنتوں کا پابند بنانے کی کوشش کی، مسجدوں کے عادی بنانے کی کوشش کی، گانوں سے ان کو روکنے کی کوشش کی، موبائلوں میں گانے اور بچے تھرکتے جا رہے، ناچتے جا رہے۔ ہائے رے میرے اللہ، تیرے رحم کے بغیر کریم گزارا نہیں ہوگا، ہم بھی مارے گئے، قوم کے بچے بھی برباد ہو گئے۔ میرے کریم سمجھانے کی طاقت دے میرے مولا، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ایسے بول عنایت فرما دے جو قوم کہے کہ بچے کی سمجھ میں آ جائے۔ ہماری بچیاں چھپک چھپک کر گانے سنتی ہیں، جو کان گانے سنتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ جو جسم گانے میں تھرکتا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سے ڈرو، مانگو، معافی مانگو، خدا سے مانگو گے خدا بچائیں گے۔ کوشش بھی کرو، محنت بھی کرو، محنت کرو گے کام چلے۔ ایمان کی آواز لگ رہی ہے، مدارس جگہ جگہ بن رہے ہیں، ملا جی تقریر بھی کر رہے ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، گلیوں میں آواز لگ رہی ہے۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان گلیوں کی آواز کو، گشتوں کو بیکار نہ سمجھو، ان مدارس اسلامیہ کی محنت کو بیکار نہ سمجھو۔ یہ دارالعلوم، مظاہر علوم، ان کو آپ بیکار نہ سمجھو۔ ان کی محنت کرنے والوں کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی عمریں دراز کرے۔ ان مدارس کی بقا کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ دشمن کی چال یہ ہے کہ ان مدارس کو تم سے چھین، شر سے تمہارے بچے کو بگاڑ دیا، پجامہ تمہارے بچوں کا چھین لیا، کرتا تمہارے بچوں کو چھین لیا، احمد تم سے چھین لیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم سے حیا چھین لی، دیا چھین لی اور وفا چھین لی۔